معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت پیارا بھی ہے اور یہ معلومات امید ہے کہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ اس سے پہلے اقبال کا ایک شعر پڑھتا چلوں، پھر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ دوستو، آج دوران مطالعہ ایک مضمون نظر سے گزرا۔ یہ در حقیقت مضمون تھا روزنامہ پاکستان میں شائع ہوا تھا اور 26 اپریل 2018 کو۔ بہت معلوماتی ہے، بہت پیارا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب آپ اسے سنیں گے تو آپ کو اچھا بھی لگے گا یقیناً، اور آپ کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرور جاگے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا۔ سنیے گا ضرور۔ موضوع ہے جی نیپولین عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اب نیپولین تھا کون؟ نیپولین ایک فرانسیسی جرنیل تھا اور ایک عظیم فاتح تھا۔ اب مضمون نگار نے جو بات یہاں پہ کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ فرانسیسی جرنیل کی شخصیت کا یہ وہ پہلو ہے جسے انگریزوں نے چھپانے کی بہت کوشش کی۔ ایس چودھری جو اس مضمون کو لکھنے والے ہیں، جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ روزنامہ پاکستان میں شائع ہوا تھا، لکھتے ہیں کہ 18ویں صدی کی آخری دہائی میں فرانس کے شہنشاہ اور سپہ سالار نیپولین بوناپارٹ نے تاج انگلستان کو تگنی کا ناچ نچا دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کے بہت قریب ہو گیا تھا اور اسلام کا مجاہد بن کر یورپ، عرب اور ہندوستان میں اسلام کا قانون نافذ کرنا چاہتا تھا۔ ایک کٹر عیسائی خاندان کا فرد ہونے اور بعد میں ملحدانہ نظریات رکھنے والے دنیا کے اس عظیم جرنیل اور شہنشاہ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور قرآن کے مطالعے نے بدل ڈالی تھی، خاص طور پر جب اس نے مصر کی فتح کے بعد شیر میسور ٹیپو سلطان کے ساتھ عسکری معاہدہ کرنے کی جانب ہاتھ بڑھایا تو سلطنت برطانیہ میں کھلبلی مچ گئی اور بوناپارٹ کے خلاف بڑی جنگ کا آغاز کرنے سے پہلے ٹیپو سلطان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اب یہ ایک دلیل ہے ان کی، ویسے یہ کبھی بھی لگتی ہے، نظر بھی آتی ہے۔ اس طرح 1799 میں یہ جنگ ہوئی تھی جس میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میر ایک صادق کے نام سے ان کا ایک دوست تھا، وفادار جرنیل تھا جس نے غداری کی تھی۔ اور دوستان گرامی، یہ غداری اس طرح ہوئی تھی کہ جب انگریز افواج اس قلعے کے باہر آ گئیں، جس قلعے میں جناب ٹیپو سلطان اپنی سپاہ کے ساتھ موجود تھے، تو اس میر صادق نے کیا کیا، اس نے یہ کہا اپنی افواج کو، جو کہ ٹیپو سلطان کی افواج بھی تھی، کہ آپ ادھر آئیں، ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ جرنیل تھا، سپاہیوں نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے ایک تھوڑی سی لچک تو پیدا ہو جاتی ہے۔ سپاہی تنخواہ لینے کے غرض سے جب واپس مڑے تو چونکہ یہ ملا ہوا تھا انگریز افواج کے ساتھ، اس نے اشارہ کیا اور انگریزوں نے حلہ بول دیا۔ المختصراً ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ مورخین کے مطابق اگر بوناپارٹ کو چند ماہ کی مہلت مل جاتی تو وہ سلطان ٹیپو کی مدد کو پہنچ جاتا اور ہندوستان کے ساتھ مل کر وہ فرنگی راج کا خاتمہ کر دیتا۔ بوناپارٹ نے کئی یورپی ملکوں کو فتح کر لیا تھا اور براعظم افریقہ تک اس کی عملداری ہو گئی تھی، جس سے برطانوی سلطنت کو اپنا سورج غروب ہوتا دکھائی دینے لگا تھا۔ انگریزوں نے بوناپارٹ کے خلاف جہاں پروپیگنڈا سے کام لے کر اس کی شخصیت کو مسخ کیا، وہاں جرمنی کے ساتھ اتحاد کر کے بوناپارٹ کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی۔ اب یہ انگریزوں کا ایک رویہ ہی ایسا ہے کہ جس انسان سے خطرہ ہو، اور خطرہ بھی اس طرح کا کہ وہ مسلمانوں کا وفادار ہو یا وفاداری کر سکتا ہو یا اس کی مدد کر سکتا ہو مسلمانوں کی، تو یہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ جیسے آج کل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا پہ کیسے پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی بعید از قیاس بات نہیں کر رہا وہ مضمون نگار۔
اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے اجتماعی کاوشوں کی ضرورت جیسے آج ہے اسی طرح اس زمانے میں بھی تھی۔ اب اگلی بات، کئی مورخین نے لکھا ہے کہ بوناپارٹ نے جنگوں میں شکست اور کمزوری کے دوران، اور خاص طور پر اس وقت جب برطانوی فوج فرانس کی سرحدوں کو تاراج کر چکی تھی، بوناپارٹ نے وہ رات انتہائی پریشانی میں گزاری اور اللہ کے حضور، اب دیکھیں بڑے غور طلب الفاظ ہیں، غور کیجئے گا، اللہ خالق کل کائنات کے حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بنا کر ایک درخواست کی تھی۔ کس نے؟ نیپولین بوناپارٹ نے۔ جید عالم دین اور اردو شاعر علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی۔ دوستو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سید ضمیر اختر نقوی صاحب ہیں، انہوں نے کم از کم 50 کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بوناپارٹ کی اس درخواست کو مرزوم کیا تھا جس کی یہ اشعار قابل غور ہیں۔ اب بوناپارٹ کی وہ جو درخواست تھی رب العالمین کے حضور بوسیلہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خیالات کو منظوم کیا کس نے؟ ضمیر اختر نقوی صاحب نے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، نسبت ہے تیری ذات کو محبوب خدا سے، پہنچی ہے خبر ہم کو یہ شہ دو سرا سے، پہنچی ہے خبر ہم کو یہ شہ دو سرا سے، تو وہ ہے کہ جس کا نہیں ثانی دو جہاں میں، حسرت تھی رسولان گرامی کو بھی جس کی، ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذات خدا سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محققین کا کہنا ہے کہ 1798 میں جب نیپولین نے مصر میں یلغار کی تو اسلامی تعلیمات اور تمدن نے اس کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ 1 سال تک مصر میں رہے۔ مصر میں قیام کے دوران ہی 6 دسمبر 1798 کو مشہور فرانسیسی اخبار گیزٹ نیشنل او لی مونٹیور یونیورسل میں یہ خبر شائع ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس نے اپنا نام علی نیپولین رکھ لیا ہے۔ نیپولین کے والدین کیتھولک عیسائی تھے۔ یہ ایک فرقہ ہے جیسے ہمارے ہاں سنی اور شیعہ ہوتے ہیں، لہٰذا اس نے کلیسا سے اختلاف کے پیش نظر ظاہری طور پر اپنے اطوار نہیں بدلے تھے۔ وہ مصری علماء سے ملتا جس سے اسے تعلیمات سے مکمل آگہی ہوتی۔ اس نے اسلامی فقہ کے مطابق جزا و سزا کے قوانین کا اطلاق بھی کیا۔ مصر میں قیام کے دوران بوناپارٹ نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دن فرانسیسی فوج کو قاہرہ کی سڑکوں پر خصوصی پریڈ کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ عقیدت کا اظہار کیا۔ نیپولین نے اگست 1789 میں 1789 کی بات ہے میں مصر کے شیخ السلام کو ایک خط بھی لکھا۔ کیا لکھا؟ میں تمام دانشوروں کو ساتھ ملا کر دنیا میں قرآن کے اصولوں پر مبنی ایک منظم حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ صرف قرآن پر عمل کر کے ہی انسان سچی خوشیاں پا سکتا ہے۔ نیپولین بوناپارٹ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ نے بے حد متاثر کیا تھا۔ امریکی مورخ جوان کول نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سچ ہے، نیپولین دل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کرتا تھا۔ فقہ کونسل نارتھ امریکہ کے مطابق بھی بوناپارٹ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کرنے کے بعد اس کے نظریات تبدیل ہو گئے تھے۔ معزز ناظرین کرام، اب یہاں یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ جس نے بھی اسلام کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، وہ کبھی ظاہر ہدایت پہ نہیں آئے گا، اور جس نے بھی ذرا سا تجسس کیا، تحقیق کی، قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھا، اللہ کے فضل سے اس نے ہدایت پائی۔ اب آگے دیکھیے، کہتے ہیں کہ معروف محقق اینڈریو یونٹائن نے اپنے ایک مضمون میں نیپولین بوناپارٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو بڑے شاندار الفاظ میں بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بوناپارٹ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بے حد متاثر تھا
اور اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اس نے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اور اسلامک لا، یہ ایک بات ناظرین کرام غور طلب ہے کہ یہ ایک انگریز لکھ رہا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے یہ بندہ جو بوناپارٹ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، اور اسلامک لا کو طرز زندگی کے طور پر نافذ کیا تھا۔ نیپولین کی اسلام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنا پر کئی مصری دانشوروں نے نیپولین کو سلطان الکبیر کا خطاب بھی دیا تھا۔ نیپولین نے بعد ازاں فرانس، اٹلی، ہالینڈ، بیلجیم، پولینڈ، جرمنی وغیرہ میں اس کوڈ آف کنڈکٹ کو رائج کیا۔ اس کوڈ آف کنڈکٹ کی کئی دفعات اسلامی تعلیمات سے اخذ کی گئی ہیں۔ دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ اب جو معلومات ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں، یہ ساری کی ساری مینوان روزنامہ پاکستان میں شائع ہوئی تھی۔ ایس چودھری صاحب نے اسے تحریر کیا تھا۔ اب جو حقیقت ہے وہ تو رب جانتا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو۔ یہ جو اخبار تھا یہ اپریل 26، 2018 کو شائع ہوا تھا۔ باقی جو حقائق ہیں وہ میرا رب جانتا ہے، اور اگر یہ بات سچی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ خالق کل کائنات جب کسی کو راہ ہدایت پہ لاتا ہے تو پھر کوئی مشکل جو ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے، کیونکہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فضاں لا الہ الا اللہ، اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ ابھی ہماری حالت پہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل و گل، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں ہے پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اب آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا اسے ترنم میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، امید ہے کہ آپ کو اچھا بھی لگے گا اور آپ پسند بھی کریں گے۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان بہم و گما لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ بتان بے گھما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب آخر میں دوستان گرامی آپ سے ایک ہی التماس ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے تو ایمان پہ دے۔ والسلام۔